پھر انسان ہے، بعض اوقات انسان سے کوئی چیزیں وقتی طور پہ وہ ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرے اینگل سے اس سے اوور لک ہو جاتی ہیں، بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو انسان، یعنی آپ اس کی زندہ مثال عبداللہ بن عمر لیں۔ عبداللہ بن عمر پوری زندگی بنو امیہ کو سپورٹ کرتے رہے۔ آپ اندازہ کریں جب امت میں تفریق ہوئی حضرت علی کے دور میں، تو عبداللہ بن عمر نے نہ حضرت معاویہ کی بیعت کی نہ حضرت علی کی بیعت کی، بلکہ غیر جانبدار ہو۔ جب حضرت علی شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ کی بیعت کر لی، اور حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں جب اپنے بیٹے کی بیعت لی تو اس کی بھی بیعت کر لی، اتنی سپورٹ کی۔ لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا۔ صحیح بخاری موجود ہے، حجاج ابن یوسف تیمارداری کے لیے آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اور کہا مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرے ساتھ یہ اس نے کیا ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو تلوار نیزے لانے کی اجازت دی ہے۔ احرام کی حالت میں تو آپ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کے ہی نہیں جا سکتے سوائے 2 چادروں کے، یعنی اسی کو کہا کہ تم نے یہ جان بوجھ کے پابندی اٹھائی تاکہ میرے پاؤں میں وہ نیزہ مرواؤ، اور الٹیمیٹلی وہ شہید ہو گئے اسی زخم سے۔ وہ جیلس تھا ان سے، کیونکہ گورنر حجاز حجاج تھا اور امیر حج جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہوتے تھے، اور عبد الملک بن مروان خاتمہ لکھتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کے مشورے کے بغیر تم نے نہیں چلنا۔ تو اس کو ہوتا تھا کہ بھی گورنر میں ہوں، اور گورنر وہ آج والا گورنر نہ سمجھیے گا، اس وقت گورنر ایک بلا ہوتی تھی، اور امیر حج یہ اس وقت تو یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا کہ امیر حج گورنر خود ہوتا تھا۔ آج کل کے گورنر تو نہیں ہوتے تھے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہ پڑھنی آتی ہو، ہاں نماز بھی نہ آتی ہو، وہ تو یہ ساری چیزیں تو جانتے تھے۔ تو خیر اس نے بدلہ اتارا۔ پھر ان دنوں میں جا کے مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کاش میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فئۃ الباغیہ کے خلاف اس وقت قتال کیا ہوتا۔ یعنی وہ ان کو زندگی میں نیوٹرل رہنا اور سپورٹ کرنا بنو امیہ کی، وہ آخری وقت میں انہوں نے اس کو اپنی زندگی کی غلطی مانا، جس میں کہتا ہوں کہ جو چیز حضرت علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آئی وہ عبداللہ بن عمر کو حضرت علی کی شہادت کے 34 سال کے بعد سمجھ آئی۔ 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں، 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر شہید ہوئے ہیں، کہ میں نے جن لوگوں کا ساتھ دیا ہے یہ تو الٹے میرے ہی قاتل بنے۔ لہٰذا عبداللہ بن عمر کی جو باتیں جتنی پیش کی جاتی ہیں نا وہ منسوخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب واقعہ حرہ کے بعد اہل مدینہ بیعت توڑ رہے تھے تو عبداللہ بن عمر لوگوں کو ملنے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بیعت نہ توڑو۔ تو وہ سب مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری میں، کہ وہ کن کو ملے تھے؟ عبداللہ بن مطیع صحابی کو۔ وہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ خود صحابہ تھے، اور یہ عبداللہ بن مطیع وہی ہیں جن کے بارے میں آدھی روایت ناسبی پیش کرتے ہیں کہ جی محمد بن حنفیہ نے عبداللہ ابن مطیع کے ساتھ اس معاملے میں بحث کی تھی کہ میں نے تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں تو اسے سنت کا عامل پایا ہے، اور عبداللہ ابن مطیع کہتے تھے کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے جو بدکاریاں یزید کے اندر موجود ہیں۔ تو لوگ جو ہیں محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، ان کی بات کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ یزید کا سپورٹر ہے، تو وہ روایت پوری نکل کرتے ہیں، اس میں عبداللہ ابن مطیع محمد بن حنفیہ کا رد کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ تو جتنے دن آپ آ رہے ہیں نا اتنے دن وہ رفع الیدین سے نمازیں پڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ننگے ساری پڑھتا سی بغیر رفع الیدین دے، یعنی آپ کے وہ جس طرح ایکٹنگ کرتے ہیں۔ یہاں بھی کئی حکمران ہیں، وہ بعض کا لوگوں کو دکھانے کے لیے عید میں بغیر وضو کے ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے۔ تو پوری روایت یہ ہے، ابن کثیر کے اندر ہے، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر۔ تو عبداللہ ابن مطیع کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے، وہ بیعت توڑنے والوں میں شامل تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سمجھ آئی۔ تو اس طرح ہو جاتا ہے، لوگوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔
پھر بخاری میں جو 4108 نمبر حدیث ہے کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے بعد مدینہ شریف آ کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کی خواہش ہے نا اس امر خلافت میں وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو محمد بن مسلمہ وہ بعد میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ کو چاہیے تھا آپ وہیں پہ جواب دیتے، یعنی وہ انہی کو کنایے سے بات ہو رہی تھی. تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو حضرت عمر ہے جن کی وجہ سے شام فتح ہوا ہے، اور شام کا ایک گورنر جو بعد میں وہاں کے امیر بھی بن گئے وہ انہی کے بارے میں ٹونٹ کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں جو یوں تباہ کر کے بیٹھے تھے، اور میں اسے بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم لوگ کافر تھے. اور اس حدیث کو امام بخاری غزوہ خندق میں لے کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ غزوہ خندق میں عبداللہ بن عمر جنگ میں شامل تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. وہ فضیلت کا ڈفرنس بتا رہے تھے. اور یہ جو سیم جملہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، جب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں خواب میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ اب میں شاید زیادہ عرصہ زندہ نہ رہوں، اور اگر میری اچانک موت ہو جائے تو تم نے ان 6 بندوں میں سے ہی کسی کو خلیفہ چننا ہے، ان کے سوا کسی کو خلیفہ نہ چننا. اور جب تم دیکھو ان 6 میں سے چنے ہوئے خلیفہ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اسلام کی خاطر. وہی جملہ جو عبداللہ بن عمر نے بعد میں ریپیٹ کیا. 6 بندوں کا نام مسلم شریف میں نہیں ہے، بخاری میں موجود ہے: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص. اور بخاری کے آگے الفاظ ہیں، دیکھنا سعد بن ابی وقاص میں بھی اگر تم متفق ہو جاؤ تو انہیں اپنا خلیفہ چن لینا، اور میرا ان کو گورنری کے عہدے سے معزول کرنا اس کی پلی نہ لینا کہ چونکہ حضرت عمر نے اسے گورنر سے معزول کر دیا تھا لہذا سعد کو تو ہم نے خلیفہ نہیں چننا. اگر تم اس پہ متفق ہو جاؤ تو میرا اور سعد کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. وہ کیوں کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تاکہ پارٹی اور جتھا نہ بنا لے. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہر تیسرے دن آئی جی چینج کر دیتے ہیں. تیسرے دن نہیں چینج ہونا چاہیے، کم از کم 1 سال رہنے دینا چاہیے. تو اس کے بعد ٹھیک ہے چینج ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے معاملات. آپ فوج کا سسٹم دیکھیں نا وقت کے ساتھ کتنا ایوالو ہوا ہے. ان کو جب پتا چلا کہ خاص علاقے میں جب کوئی بندہ خاص اتنے عرصے کے لیے رہ جائے تو پھر وہ وہاں پہ وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ آپ دیکھیں 2 سال کے بعد فوراً ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ کہیں پہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں. ورنہ اب ایک علاقے میں ایک بندہ ہی بیٹھا رہے تو سب لوگ پھر اس کی طرف رجوع لائیں گے، جس طرح محلے کے کونسلوں کی طرف لوگ رجوع لاتے ہیں، پھر پیسے رشوت بھی چیز شروع ہو جائے گی. تو یہ حکمت ہے. تو یہ میں نے پوری ساری سٹوری آپ کو اس لیے بتائی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے. شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں حضرت معاویہ کے والے سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں آپ حضرت عمر کے دور میں حضرت معاویہ کی وہ ایسی ایکٹیویٹی بتائیں اس میں تو جو یعنی حضرت معاویہ کی جو آئیڈیل دور حکومت ہے نا وہ وہی ہے جو حضرت عمر کے انڈر ان کا گزرا ہے، کیونکہ مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی. یہ جو کچھ ہوا یہ بعد کی بات ہے. اور دوسرا اگر حضرت عمر کے معاملات بدنیتی پہ مبنی ہوتے تو اتنی بڑی انسٹرکشنز نہ وہ دیتے جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں. پھر اس سے بھی بڑھ کے بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے ہیں. یہ ان کا کرائیٹیریا تھا. عشرۃ مبشرۃ کی انہوں نے وہ کمیٹی بنائی تھی، اگرچہ ان میں ایک 7واں بندہ بھی اس وقت زندہ تھا، سعید ابن زید، چونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے ان کو اس میں شامل نہیں کیا. ادروائز 7 بندے زندہ تھے حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں 10 مبشرہ میں سے. لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے کسی دوسرے ایسے بندے کو نہیں نامزد کیا جو بعد کا تھا، سب سینئر صحابہ تھے. اور صحیح بخاری میں تو حضرت علی کا نام پہلا نمبر پہ ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح. تو حضرت علی سے اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی بغض ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. پھر تیسری بات، حضرت عمر نے تینوں کی پوسٹوں کے اوپر جو بندے لگائے ہوئے تھے اس سے ہی آپ ان کے ویژن کا اندازہ کر لیں.
یعنی 3 بڑے مسلمانوں کے مراکز تھے حضرت عمر کے دور میں، حجاز، مکہ مدینہ اور یہ عرب کی سرزمین، پرشین امپائر گری تو عراق، ایران، یہ پورا علاقہ، رومن امپائر گری تو شام، پھر ساتھ مصر، یہ سارا، یہ 3 مراکز تھے۔ تینوں مراکز میں حضرت عمر نے جو سب سے پاورفل عہدہ چیف جسٹس کا، آج کل چیف جسٹس کا عہدہ اتنا پاورفل ہے جبکہ یہ لوگ بزدل بھی ہیں، اس زمانے میں جب کہ انصاف کا نظام ہو وہاں تو چیف جسٹس کے سامنے وقت کا خلیفہ بھی پیش ہوا کرتا تھا۔ چیف جسٹس تینوں علاقوں کے کون سے ہیں؟ تینوں مین مراکز کے، حضرت علی کو لگایا حجاز کا، مکہ مدینے کا، حضرت ابو درداء کو جو اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب صاحب لیکن زہد کے امام، انہیں شام کا، اسی لیے ان کا حضرت معاویہ سے پھر جھگڑا بھی رہتا تھا، وہ بڑے ہارڈ لائنر تھے، اپنے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور کوفے کا عبداللہ ابن مسعود کو، وہ بھی جناب زیرو ٹالرنس والا بندہ، کوئی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ اگر آپ صحیح اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے، ایویں نہیں وڈا ہو جاتا کوئی، اس میں کئی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں ان کو دی ہوتی ہیں۔